الرحیم۔ بھائی اور دوستو، والدین کے بندے کے ذمہ بہت سارے حقوق ہیں اور قرآن نے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں بتایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ جل شان کی ذات فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو ساتھ جوڑ کر بتایا ہے، تو اس سے والدین کے حقوق کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اور والدین کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے ٹائم میں ادا کرنا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ راضی ہے جس سے اس کے والدین راضی ہیں۔ اس کے والد راضی ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہے، اور والد اگر ناراض ہے تو اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ میرے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔ یعنی اگر تو نے ان کی اطاعت کر لی تو جنت ملے گی، اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی تو دوزخ کا دروازہ تو خود ہی کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تو وسط الباب یعنی جنت کا درمیانی دروازہ وہ باپ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو خوش کیا، جو والدین کو خوش رکھتا رہا، ان کے حقوق کی خیال کرتا رہا، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر اس نے والدین کی نافرمانی، جس شخص نے والدین کی نافرمانی کی، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس کے لیے جنت کا یا جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر والدین نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ لفظ فرمایا، وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ والدین نے اس کے حقوق کی پرواہ نہ کی، اس کے اوپر ظلم کیا ہو، پھر بھی اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ والدین کی اطاعت کرے، جائز باتوں میں اطاعت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک سے یہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی اہمیت، اور اللہ تعالیٰ جل شان کی ذات نے بڑے خوبصورت انداز میں بندے کو، اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے کہ والدین کا خیال کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور قرآن نے والدین کے 5 حقوق بتائے ہیں جن کے بجا آوری اور ان کی اطاعت ضروری ہے۔ تو اللہ جل شان کی ذات فرماتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ یہ 3 حکم ہیں۔ سب سے پہلا حکم کہ والدین کے سامنے اف نہیں کر سکتے، یعنی جو سب سے کم درجے کا تکلیف دینے والا لفظ ہے، جو ورڈ ہے، وہ ہے اف۔ یعنی ایک بندہ اور کچھ بھی نہیں کہتا، سامنے والی والدین کی بات کو سنتا ہے اور اس کو اندر سے اس کو کھا رہی ہوتی ہے، اور وہ لفظ کہتا ہے اف، یعنی بالکل ہلکے درجے کی تکلیف دینے والا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بھی والدین کے سامنے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا حکم، ولا تنہرهما، ان کو جھڑک نہیں سکتے۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، بڑے پیار سے بات کرنی ہے۔ یہ 3 حکم ہیں۔ اور ان میں سے وقل لهما قولا کریما، فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسے بات کرے جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے کرتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہاں پر 2 اور حکم ہیں۔ ایک حکم کہ والدین کے سامنے اپنے بازو کو پھیلا دینا ہے، یعنی بس دل سے ان کے من الرحمت کے لفظ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے
کہ والدین کی عزت، ان کا اکرام، ان کی اطاعت دل سے کرنے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے، دل سے والدین کی اطاعت کی جائے. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا چاہے مسلمان ہو کافر ہیں، دونوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ کافر بھی دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں والدین کے لیے. والدین اگر کافر ہو تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک تو ضروری ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، رسول اللہ میری اماں جی کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہوئی، تو کیا وہ میرے پاس آتی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اور چاہے وہ کافر ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی حقوق کی یوں اہمیت بتائی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا کہ اللہ ان کے لیے دنیا کے اندر کاموں میں آسانی فرما دے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، ان کو ایمان نصیب فرما دے. جب دنیا سے چلے گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر ان کے لیے ایمان کی دعوت، یعنی اس طرح دعا کرنا، رحمت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. تو والدین کے لیے دعا کرنا. اور والدین کے جیسے دنیا کے اندر رہنے پہ حقوق ہیں، والدین دنیا سے چلے جائیں پھر بھی بندے کے ذمے حقوق باقی رہتے ہیں. حضرت ابو اسید بدری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک انصاری صحابی آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کیا حقوق بندے کے ذمہ باقی رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر بھی بندے کے ذمہ حقوق باقی رہتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور انہوں نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو ان کے وعدے کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ ایسے حقوق ہیں جو والدین کی وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کے ساتھ بڑا سلوک، یعنی بہت ہی اچھے والا سلوک یہ ہے کہ اس کے دوستوں کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ریسپیکٹ کی جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ نظیر ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کی طرف گفٹ بھیجا کرتے تھے، ہدیہ بھیجا کرتے تھے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا دنیا کے اندر جو ہے جیسے عزت کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو، اس کی سزا کو، پنشمنٹ کو ڈھیلا کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، اور قیامت تک بھی اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں والدین کی عزت اور احترام بھی کرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے، اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو